اسلام آباد پی ٹی آئی کے رہنما شاہ محمود قریشی نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ انڈر ٹرائل اس ترمیم کے بعد، اس قانون سازی کے بعد they will be affected. Almost all cases will be affected. ان میں سے 80% کیس منتقل ہو جائیں گے نیب کورٹ سے دیگر کورٹس کی طرف، جو کہ ان کی مراد تھی، اور کچھ کیسز جو ہیں وہ واپس منتقل کر دیے جائیں گے نیب کو۔ یہ ان کا آبجیکٹو تھا۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ انہوں نے امینڈمنٹ کی ہے کچھ ایسے سیکشنز میں جو ڈیل کرتے ہیں بینک ٹرانزیکشنز کے ساتھ۔ سیکشن 9 سب سیکشن A5 کا ڈائریکٹ بینیفیشری جو ہے وہ ہمارا وزیر اعظم ہے شہباز شریف صاحب، ڈائریکٹ بینیفیشری ہوں گے اس امینڈمنٹ کے۔ 9 سب سیکشن A5۔ اسی طرح جو ترمیم کی گئی ہے سیکشن 14 میں، اس کے ڈائریکٹ بینیفیشری ہوں گے جناب نواز شریف صاحب، کیونکہ اس میں جو منی ٹریل کی رسپانسبلٹی ہے جو کہ اکیوز کو دینی ہوتی تھی، وہ اب ختم کر دی گئی ہے۔ تو یہ کلیئر آپ کو دکھائی دے رہا ہے کہ یہ ترمیم کن کو بینیفٹ کرنے کے لیے اور کن کی خواہش کے مطابق کی گئی ہے۔ آگے چلیے، 7واں نقطہ میرا ہے کہ انہوں نے جو بے نامی ہے اس کی ڈیفینیشن میں تبدیلی لے آئے ہیں، اور اس سے بھی وہ کیسز متاثر ہونے کے امکانات اب ہیں۔ اگلی بات جو میں کہنا چاہوں گا، جو ایویڈنس ایکوائر کی جاتی تھی باہر سے، وہ اب نیب کے کیسز کے لیے کارآمد نہیں ہوگی۔ اس کے بینیفیشری کون ہوں گے؟ ایک بلینکٹ کور دیا گیا ہے، جتنے منی لانڈرنگ کیسز ہیں اور ایسٹس ابراڈ جس کا کوئی منی ٹریل نہیں دے سکتے، ان کیسز کو متاثر کیا گیا ہے اس ترمیم کے ذریعے۔ اسی طرح جو انہوں نے پروویژن ساتھ جو چیئرمین نیب کا اختیار تھا گرفتاری کا، انہوں نے ایسی شرائط اور ایسی پری کنڈیشنز عائد کر دی ہیں کہ چیئرمین پریکٹیکلی بے اختیار ہو گیا ہے کسی کو گرفتار کرنے میں۔ اب اس کے پاس وہ اختیار نہیں رہا، اینڈ دس ول ڈائریکٹلی بینیفٹ دا رچ کرپٹ کلاس آف دس کنٹری۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ جو اگر کوئی ڈیفیکلٹیز آتی تھی یا آ سکتی ہیں قانون میں، اگر کوئی نوک پلک درست کرنی ہے، کہ جو اگر کوئی ڈیفیکلٹیز آتی تھی یا آ سکتی ہیں قانون میں، اگر کوئی نوک پلک درست کرنی ہے، تو اس کا اختیار جو پہلے صدر کے پاس تھا، وہ صدر پاکستان سے لے کر انہوں نے فیڈرل گورنمنٹ کو دے دیا ہے، اور فیڈرل گورنمنٹ اپنی ہے۔ تو اس سے بھی آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ سوچ کار فرما پیچھے کیا ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ یہ ساری جو ایکسرسائز ہے، اٹس این ایکسرسائز بائی ڈیزائن ٹو بینیفٹ ہائی پروفائل کیسز آف امپورٹنٹ پولیٹیکل پرسنالٹیز۔ یہ ہے جو قانون سازی ہوئی ہے نیب کے قانون کے مطابق سے۔ تحریک انصاف نے فیصلہ کیا ہے، ہم ایک تو سپریم کورٹ سے گزارش کر رہے ہیں کہ اسفندیار ولی کیس کو سامنے رکھتے ہوئے آج خود اس کا نوٹس لیں، ان کے اپنی فائنڈنگز ہیں، اور تحریک انصاف نے بھی فیصلہ کیا ہے کہ ہم ان کو چیلنج کریں گے، اور عمران خان صاحب نے
ہماری جو لیگل ٹیم ہے ان کو ہدایت دے دی ہے کہ وہ ان کو چیلنج کرے. نمبر 1. نمبر 2, دوسری ترمیم جو انہوں نے کی ہے وہ کی ہے جو تحریک انصاف نے اوورسیز پاکستانیز کو رائٹ ٹو ووٹ دیا تھا, ان کو یہ پسند نہیں آیا. ہم نے ان کو ووٹ کیوں دیا تھا؟ ہماری نظر میں ان کی 3 وجوہات تھیں جس کی وجہ سے ہم سمجھتے تھے کہ اوورسیز پاکستانی اس ووٹ کے مستحق ہے. ایک, وہ بہت بڑے کنٹریبیوٹرز ہیں ٹو دی اکانومی آف پاکستان, اور وہ بہت قیمتی اثاثہ ہے ہمارے ملک کا. آپ دیکھیں کہ ان کی ریمیٹنس سے یہ ملک چل رہا ہے, اور پچھلے سال 32 ارب ڈالرز کی ان کی ریمیٹنسز تھیں. تو اس کلاس کو اگر یہ عزت اور یہ شمولیت, احساس شمولیت دیا گیا تھا تو بہت اہم تھا, جو کہ پیپلز پارٹی نے اور نون نے اور ان کے دیگر حلیف جماعتوں نے مل کر اس کو دفن کیا ہے. دوسری وجہ یہ تھی, ہماری رائے میں جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان میں بہت سے لوگ ہیں جو پروفیشنلز ہیں, ہائیلی ایجوکیٹڈ ہیں, ٹیکنوکریٹس ہیں. پالیسی فارمولیشن میں وہ بڑا امپورٹنٹ رول پلے کر سکتے ہیں. جب ان کو سٹیک ہولڈر بنا دیا جائے گا تو ہمارے ملک کی جو پالیسی فارمولیشن ہے اس میں ان کا انپٹ آئے گا, اور کوالٹی آف پالیسی میکنگ جو ہے وہ بہتر ہماری رائے میں ہو سکتی تھی اور ہو سکتی ہے. اور تیسری چیز جو میری نظر میں اہم ہے اور جس کی وجہ سے ہم نے یہ ان کو رائٹ دیا تھا پی ٹی آئی نے, تو یہ ہے کہ ایک نسل تو یہاں سے منتقل ہو گئی باہر, برطانیہ چلی گئی, امریکہ چلی گئی, آسٹریلیا چلی گئی, کینیڈا چلی گئی. اب وہ وہاں کے سٹیزن بن گئے, وہاں رہ رہے ہیں, ان کے بچوں نے وہاں جنم لیا, ان کی تعلیم وہاں سے, ان کی پرورش وہاں, ان کی ملازمتیں وہاں, ان کا کاروبار وہاں, ان کا پاکستان آنا جانا محدود. جو یہاں پلے بڑے ہیں ان کا ایک لنکیج اور ہے, جو ان کے والدین کی نسل ہے. جو اگلی نسل ہے, مجھے یہ ڈر تھا اور ہے, اور میں نے ایز اے وزیر خارجہ جب میں باہر جاتا تھا اور اوورسیز پاکستانی سے انٹریکٹ کرتا تھا تو میری اس پر ایک نظر ہوتی تھی کہ نیکسٹ جنریشن کی دلچسپی اس ملک میں کیسے برقرار رکھی جائے. انہوں نے تو یہاں نہیں آنا, ان کو تو یہاں نہ نوکری چاہیے, نہ یہاں ان کو کوئی اثاثے ہیں جن کے لیے انہوں نے آنا ہے. انہوں نے اپنا فیوچر وہاں بنا لیا ہے, اینڈ رائٹلی سو, اینڈ وی وش دیم گڈ لک. ان کا لنک کیسے ہو؟ اگر ہم ان کو یہ رائٹ ٹو ووٹ دے دیتے ہیں تو ان کا ایک جذباتی, نفسیاتی, ایک ایموشنل لنک بن جائے گا اور ہمارا ان کے ساتھ تعلق برقرار رہے گا. بدقسمتی سے انہوں نے اس سوچ کو دفن کیا ہے, اور اس لیے کیا ہے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی رائے میں وہ اوورسیز پاکستانیز کی واضح اکثریت, ان کی رائے میں ان کا جھکاؤ تحریک انصاف کی طرف ہے. بھئی آپ تحریک انصاف کو مت دیکھیے, ہو سکتا ہے وہ آپ کی پالیسی پسند کر لیں, وہ تو انڈیپینڈنٹ مائنڈڈ لوگ ہیں, وہ تو خود مختار لوگ ہیں, وہ کوئی تابع نہیں ہے, ہم ان کو ڈائریکٹ بینیفٹ نہیں دے سکتے. آپ کی کوئی چیز اچھی لگی وہ آپ کے ساتھ ہو سکتے ہیں, لیکن اس شک پر کہ ان کی میجورٹی اور اوور ویلمنگ میجورٹی کا جو رجحان ہے وہ پی ٹی آئی کی طرف ہے, انہوں نے سب کا حق مار لیا. ان کا حق بھی مار لیا جو ذہنی طور پر ان کی طرف مائل تھے, نون کی طرف یا پیپلز پارٹی کی طرف. گو اقلیت میں تھے لیکن تھے اور ہیں. تو یہ دوسری چیز, ہم اس کو بھی چیلنج کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں. تیسری چیز جو انہوں نے قانون سازی میں حذف کی ہے وہ ہے انٹروڈکشن آف الیکٹرانک ووٹنگ مشینز. یہ ہم کیوں لے کر آئے؟ اس کی پیچھے سوچ کار فرما کیا تھی؟ میرے بھائی, یہ انٹروڈکشن was in line with the recommendation of the Judicial Commission جو ہماری درخواست پر قائم ہوا اور جس کی سربراہی جسٹس ناصر الملک صاحب نے کی.
उस जुडिशल कमीशन ने जब पूरा हमारे एतराज़ात सुने और लोगों की उन्होंने राय ली, एक्सपर्ट से ओपिनियन ली, उन्होंने अपनी रिकमेंडेशंस मुरतब की और रिकमेंडेशंस भिजवाई कानून साजी के लिए कि ये चीज़ अगर आप कर लें, ये कवानीन, ये रूल्स अगर आप इनमें तरमीम कर लें तो इलेक्शंस पहले से बेहतर कराए जा सकते हैं और शफाफ हो सकते हैं। इन्होंने स्टडी किया केसेस को, और केसेस जब आप स्टडी करते हैं और इलेक्शन पिटिशंस जो लोग मुतरज़ होते हैं और जिनको जो एग्रीव्ड होते हैं, जब उनकी केसेस देखे तो मेजॉरिटी ऑफ द पिटिशंस वो थी जिनकी शिकायत थी पोलिंग का जब वक्त ख़त्म हो जाता है और रिटर्निंग ऑफिसर तब जब बैग्स पहुंचते हैं और वो जो वहाँ से एक दोबारा काउंट होता है, इस दौरान गड़बड़ कि उनने देखा बहुत सी शिकायत आई। मिसाल के तौर पर अभी नून भी तो शिकायत कर रही थी ना, डस्का का वो हवाला देती है कि डस्का में ये हुआ, ओके, तो उसका हल हमने पेश किया था। और वो पिटिशंस क्या बताती थी कि किस तरह पोलिंग बैग्स टेम्पर होते हैं, किस तरह पोलिंग बैग्स जब उनको मुताला किया गया उनकी सील्स टूटी हुई थी, किस तरह जो उनके फॉर्म 14, फॉर्म 15 के जो प्रोसीजर्स हैं उनको फॉलो नहीं किया गया, बैग्स में से रद्दी बरामद हुई, किस तरह बैग्स को महफूज रखने का कोई प्रॉपर इंतज़ाम नहीं था। तो उन सब कबाहतों को देखते हुए हमने एक ऐसी चीज़ इंट्रोड्यूस कराई जिससे तहरीक इंसाफ की राय में शफाफियत बढ़ती है, ट्रांसपेरेंसी बढ़ती है और शिकायत जो हैं वो इलेक्शन की धांधली की वो कम होती हैं, और ये हमने राइज कराई। अब कहा गया, दलील दी गई कि जनाब ये तो काबिल अमल नहीं है, हमारे मुल्क की आबादी जो है उसकी बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो नाखानदा है। मैं आपकी तवज्जो मज़बूर कराना चाहूँगा हिंदुस्तान की तरफ। अगर नाखानदा आबादी को देखा जाए तो हमारी आबादी से ज़्यादा उनकी आबादी निकल आएगी जो नाखानदा है, क्योंकि उनकी आबादी जो है वो तकरीबन 1 अरब से तजावुज़ कर गई है। हम तो 22 करोड़ है ना, वो 1 अरब से ज़्यादा है। तो अगर उनकी आप इलिटरेट पॉपुलेशन देखें तो हमारी आबादी से ज़्यादा होगी। वहाँ ये सिस्टम राइज है, सक्सेसफुली चल रहा है, और हमारे और उनके जो इलेक्शन लॉज हैं सिमिलैरिटी है, बहुत से मिलते जुलते हैं। अगर वहाँ वो कामयाबी से चल सकता है निज़ाम, और हारने वाला रिजल्ट तस्लीम करता है और जीतने वाले को एतमाद होता है कि मैं लोगों के बलबूते जीता हूँ, तो यहाँ क्यों नहीं हो सकता? दुनिया में और ममालिक में हो सकता है, तो यहाँ क्यों नहीं हो सकता? तो ये भी इन्होंने जो की है मैं समझता हूँ कि मनपसंद अपने नताइज और उसमें गुंजाइश रखी गई है। शाह महमूद कुरैशी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस आपने मुलाहिजा की। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए express.pk। आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़।